امریکی سفارت خانہ روبین رافیل کی مصروفیات سے لاعلم۔ صحافی قرۃ العین شیرازی کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور ایک سابق امریکی سفارتکار روبن رافیل کی بنگالہ میں حالیہ دنوں میں مبینہ ملاقات کی خبروں کے بعد اتحادی حکومت کے رہنما عمران خان پر سخت تنقید کر رہے ہیں۔ اپریل میں تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان کے امریکی غلامی نامنظور کے بیانیے کے تناظر میں اس مبینہ ملاقات کی خبروں کو اہمیت کا عامل سمجھا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے انڈیپینڈنٹ اردو کے رابطہ کرنے پر امریکی سفارت خانے کے ایک نمائندے نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر مبینہ ملاقات کی خبروں سے لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ روبین رافیل امریکی حکومت کے سرکاری مہمان کے طور پر پاکستان نہیں آئے، اس لیے ہمارا ان کے دورے سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں ان کے شیڈول کا علم نہیں اور نہ ہی معلوم ہے کہ وہ کس سے مل رہی ہیں۔ 11 ستمبر 2022 کو مقامی میڈیا پر اس ملاقات سے متعلق خبر سامنے آئی تھی، جس کے بعد پی ٹی آئی رہنما اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا ٹوئٹر پر یہ ملاقات 3 سال قبل ہوئی کا بیان سامنے آیا۔ تاہم گزشتہ روز جب انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں پیشی کے بعد صحافیوں نے اس ملاقات سے متعلق عمران خان سے 12 سوال کیے، لیکن انہوں نے اس کی تصدیق یا تردید نہیں کی۔ بعد میں ایک نجی نیوز چینل کو دیے گئے انٹرویو میں عمران خان نے واضح الفاظ میں کہا کہ وہ امریکہ سے دشمنی نہیں بلکہ اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ عمران خان نے امریکہ سے اچھے تعلقات کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں ہماری بڑی طاقتور کمیونٹی ہے، ہمیں امریکہ سے اچھے تعلقات چاہیے۔ انہوں نے ملاقات کے بارے میں براہ راست بات نہیں کی، لیکن امریکہ کے ساتھ تعلقات پر روشنی ضرور ڈالی۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں استعمال نہ کیا جائے، ہم وار آن ٹیرر میں استعمال ہوئے، میرا یہ مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ سے دشمنی چاہتے ہیں، ہم باوقار تعلقات چاہتے ہیں۔ ٹاک شو میں میزبان کے امریکہ سے بات چیت اور اس میں ہونے والی پیش رفت سے متعلق پوچھے گئے سوال پر عمران خان نے کہا کہ میں روبن رافیل کو طویل عرصے سے جانتا ہوں، وہ امریکی حکومت کے ساتھ نہیں بلکہ ایک امریکی تھنک ٹینک کے ساتھ ہیں، لیکن میں آپ کو واضح کر دوں، میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے بالکل ٹھیک تعلقات ہونے چاہیے۔ اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد 24 اپریل 2022 کو اسلام آباد میں منعقد جلسے میں عمران خان نے ایک مبینہ سفارتی خط لہرایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ خط امریکہ میں پاکستانی سفیر نے لکھا تھا، جس میں مبینہ طور پر واضح طور پر کہا گیا تھا کہ امریکہ کو ان کی حکومت قابل قبول نہیں تھی، جس میں اس وقت کی اپوزیشن جماعتوں نے اہم کردار ادا کیا۔ لیڈی طالبان کا نام پانے والی روبین رافیل کون ہے؟ 1993 میں ایشیا میں پیشہ ورانہ کیریئر کا آغاز کرنے والی روبین رافیل کو امریکی صدر بل کلنٹن کے دور حکومت میں سیکریٹری آف اسٹیٹ برائے وسطی اور جنوبی ایشیا تعینات کیا گیا۔ اس عہدے کا مقصد پاکستان، انڈیا اور افغانستان سے متعلق جمہوری، جوہری اور طالبان سے متعلق معاملات کو دیکھنا تھا۔ اس دوران پاکستان میں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کی حکومتیں رہیں۔ روبین رافیل نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان تنازع کشمیر سے متعلق کشیدگی کم کرنے میں کردار ادا کیا۔ انہوں نے کشمیر کو متنازع مسئلہ قرار دیا، جس پر انڈیا نے انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ماضی میں وہ افغانستان میں طالبان سے براہ راست ملاقاتیں کرنے والی واحد امریکی سرکاری عہدیدار رہی ہیں، اس وجہ سے انہیں انڈیا میں لیڈی طالبان کے نام بھی دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں پریسلر ترمیم کے نفاذ کے دوران جب پاکستان اور امریکہ کے درمیان سیاسی و فوجی تعلقات ختم ہو گئے، تب روبین رافیل نے تعلقات کی بہتری کے لیے کردار ادا کیا اور امریکہ نے پریسلر امینڈمنٹ میں ترمیم کر کے پاکستان کو پہلے سے طے شدہ فوجی ساز و سامان کی ترسیل کی اجازت دی۔ روبین رافیل نے ریٹائر ہونے کے بعد 2005 میں امریکی لابسٹ فرم کیسیڈی اینڈ ایسوسی ایٹس کو بطور سربراہ جوائن کیا۔ ان کی شمولیت کے فوری بعد فرم نے پاکستان کے لیے لابنگ کا $1.2 ارب کا معاہدہ کیا، لیکن پرویز مشرف کی جانب سے ایمرجنسی کے نفاذ بعد یہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ 2009 میں رچرڈ البروک پاک ٹاسک فورس کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی بنے تو روبین رافیل نے افغانستان پاکستان ٹاسک فورس کو جوائن کیا۔ ان کا کام کیری لاگر بل کے تحت $1.5 ارب کی پاکستان کو سالانہ امداد اور اس کے منصوبوں میں خرچ سے متعلق امور کو دیکھنا تھا۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق 2013 میں امریکی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے روبین رافیل کی ایک پاکستانی سرکاری افسر سے گفتگو کو ریکارڈ کیا، جس کے بعد ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے معاہدہ ختم کر دیا گیا اور ان کے خلاف پاکستان کے لیے جاسوسی کرنے کی تحقیقات کا آغاز ہوا۔ اس دوران ان کے گھر کی تلاشی لی گئی اور ان کے خلاف پاکستان کے ساتھ خفیہ دستاویز شیئر کرنے کی تحقیقات بھی ہوئی، مگر امریکی عدالت انصاف نے ان پر لگے تمام الزامات مسترد کر دیے۔ روبین رافیل کے شوہر آرنلڈ رافیل پاکستان میں امریکہ کے سفیر تھے، جو 1988 میں فوجی صدر جنرل ضیاء الحق کے ہمراہ بھاولپور کے علاقے میں اختیارِ حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ انڈیپینڈنٹ اردو نے اس ملاقات کے حوالے سے روبین رافیل سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان سے بات نہیں ہو سکی۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔